بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک عربی کے سوالوں کے جوابات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک عربی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس عربی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عربی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عربی نے آپ رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرا نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام معذر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری اور سود ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز 5 گانا ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیری کانوں میں غیبی آواز آئی، اے معذر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینے جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کریں۔ اس عربی نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس عربی نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لے پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون؟ وہ زمین۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سال میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لا شے کافر
آخر ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انگشت شہادت۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اس عربی کے سوالات کے شافی جواب سے دے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔